الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں اور ہدایات فرمائی ہیں، وہیں اپنے فضل و کرم سے ایسے دعائیہ کلمات بھی ذکر فرمائے ہیں جو ہم سب کے لیے نہایت نفع بخش ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ ہمیں نوازتے بھی ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں کہ تم ہم سے یہ مانگا کرو۔ ایسی چیزیں جن کا مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے، نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، وہ خود ہمیں سکھائی جاتی ہے، تو یہ انتہائی فضل و کرم کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پاک میں جو دعائیں وارد ہیں ان کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اور جب تلاوت کیا کریں اور کوئی دعائیہ آیت سامنے آئے تو اہتمام کے ساتھ اس کو دہرایا کریں۔ یہ نہیں کہ بس پڑھتے چلے گئے، بلکہ اس کے معنی کا استحضار کرتے ہوئے اللہ سے مانگا کریں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد میں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جو آیات رحمت آتی تھیں وہاں اللہ سے رحمت طلب کرتے تھے، اور جہاں آیات عذاب آتی تھیں وہاں عذاب سے پناہ کی درخواست کرتے تھے۔ تو تلاوت ویسے بھی نفع بخش ہے، ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر ہم سمجھ کر پڑھیں، استحضار کے ساتھ پڑھیں اور ان دعاؤں کا خاص خیال رکھیں جو قرآن پاک میں ہیں، تو پھر اور زیادہ تلاوت کا فائدہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ وہ تلاوت کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور دعا کی دعا بھی ہو جائے گی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں جن کلمات
جن میں تمام قرآنی دعائیں جمع کر دی، اور بعض حضرات نے قرآنی دعائیں بھی جمع کی اور احادیث کی دعائیں بھی جمع کر دی۔ حصن حسین ہے، الحزب الاعظم ہے، مناجات مقبول ہے، اور اس طرح کی اور کتابیں، تاکہ یکجا طور پر یہ دعائیں جمع ہو جائیں، ان کا پڑھنا اور مانگنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم دعاؤں کا ضرور اہتمام کیا کریں، اس لیے کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی یہ سارے عبادات کا لب لباب ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجز بن کر کے اپنی درخواستیں اسی سے پیش کرے، یہی بندگی ہے۔ اوروں سے امیدیں ختم کر لے اور صرف اپنے رب سے امیدیں قائم کرے، یہی مطلب ہے دعا کا۔ جس کے لیے دعا کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جس کا دعا کا دروازہ بند ہو جائے نعوذ باللہ، اس کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اہتمام دعاؤں کا کرنا چاہیے۔ نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر ایک رسم سی بن گئی ہے کہ بس امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھا دیا، دماغ کہیں ہیں، الفاظ کچھ نکل رہے ہیں، کچھ نہیں نکل رہے، اور 1-2 منٹ یہ عمل کر کے اور ہاتھ پھیر لیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ غفلت والے دل سے دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ بھائی پڑھتے رہو، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ مانگنا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے۔ پڑھنا تو یہ ہے کہ بھائی ایک رسم ہم نے ادا کر دی، اور مانگنا یہ ہے جیسا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے فریاد کرتا ہے، یہ ہے مانگنا۔ لپٹ جاتا ہے، رونے پیٹنے لگتا ہے، دامن پکڑ لیتا ہے، ایسے ہی بندہ اللہ کے دربار میں لپٹ جائے کہ بس میں تو یہ لے کے رہوں گا، مجھے تو یہ چاہیے ہر حالت میں، یہ میری ضرورت ہے، تو اس انداز میں مانگا جائے تو ایسی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، آدمی کے لیے رفع درجات کا سبب بنتی ہے۔ جیسے ہم اپنے معمولات میں نماز کا معمول قائم کریں، نوافل کا معمول قائم کریں، اسی طرح 5-10 منٹ صرف دعا کے لیے نکالیں، ایسے وقت میں جب اور کوئی سامنے نہ ہو، ہم ہوں اور ہمارا رب ہو۔ دعا میں جی نہیں لگتا، کیا کروں؟ فرمایا دیر تک دعا کرو، اور ایسے وقت دعا کرو جب تمہارے اوپر کوئی تقاضا نہ ہو۔ اگر آدمی کے دماغ پر کوئی تقاضا سوار ہے تو یکسوئی سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔
ایسے وقت میں دعا کرو جب کوئی تقاضا نہ ہو اور دیر تک کرو، جلد بازی نہ کرو، تو آج نہیں لگے گا تو کل لگے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا، جو دعائیں قرآن پاک میں وارد ہیں وہ بھی، اور جو احادیث شریفہ میں ہیں جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے، ان کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ حدیث کے سبق میں جب کتاب الدعوات آتا ہے تو ہم اپنے طلباء سے کہتے ہیں کہ یہ دعائیں جو آپ پڑھ رہے ہیں محض اس لیے نہ پڑھیں کہ امتحان دینا ہے، بلکہ آپ ان کو کاپیوں میں اتار لیں اور اپنے دعاؤں کے اوقات میں انہیں آپ یاد کر کے پڑھا کریں، مانگا کریں، تاکہ پوری استحضار کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہم فریاد کر سکیں۔ تو بہت سی دعائیں قرآن پاک میں آئی ہیں، الگ الگ انداز میں جامع ترین دعائیں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک دعائیہ آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ نے ہم سے یہ بتلایا تھا کہ حضرت جب بھی دعا کراتے تھے تو یہ جملہ ضرور اپنی دعا میں شامل فرماتے جو اس آیت میں موجود ہے، اور بلا شبہ یہ ایسا جملہ ہے جو بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ضروری اور ناگزیر ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق علم کے سیکھنے سکھانے سے، علم دین سے، ان کے لیے تو یہ دعا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن علماء اور طلباء کے لیے 1000 گنا زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہے یہ دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، کہ ہمارے رب ہمیں ہدایت سے نوازنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت فرمائیے، یعنی جب آپ نے ہمیں راہ راست پر لگا دیا، اپنی رحمت سے نواز دیا، ہدایت سے سرفراز فرما دیا، تو اب ہمیں ہر گمراہی سے بچائیے۔ اور چونکہ گمراہی کی بنیاد دلوں کی کجروی ہوتی ہے، اس لیے یہ جملہ استعمال اسے سب سے زیادہ فکر اسی کی ہے کہ علم عام ہوگا تو میرا پلان فیل ہو جائے گا۔ ہدایت پر رہنے والے اگر ہدایت پر قائم رہیں گے تو میرے سارے منصوبوں پر پانی پھرتا رہے گا، لہذا وہ یہی بگاڑ کی سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بگاڑ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ آدمی بسا اوقات زیادہ علم کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے،
اور سلف صالحین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور اس خناس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو بزرگوں نے سمجھا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جتنے بھی بڑے بڑے گمراہ دنیا میں ہوئے ہیں وہ بڑے بڑے عالم ہی ہوئے ہیں۔ جاہل تو بعد میں گمراہ ہوتا ہے، عالم پہلے ہوتا ہے۔ جاہل تو کسی کے پیچھے چلتا ہے اور یہ عالم گمراہ ہو کر لیڈر بن جاتا ہے گمراہی کا۔ اس لیے علماء کو سب سے زیادہ اس آیت اور اس میں دیے گئے حکم کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں کہ الہ العالمین، جب آپ نے ہمیں علم سے نوازا ہے تو علم کی زلات سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ جتنے بھی بڑے بڑے گمراہ فرقے ہوئے، ان کے موجد بڑے ذہین لوگ تھے، زبان کے اعتبار سے بھی لسان تھے، لکھنے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کے مصنف تھے، مؤلف تھے، انشا پرداز تھے، مگر دماغ صحیح رخ پر قائم نہیں رہا، ہدایت کی توفیق سلب کر لی گئی، غلط ٹریک پر آ گئے، غلط پٹری پر چل پڑے اور اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے کو اپنے اکابر کے فکر سے وابستہ رکھنا ہے، ڈرتے رہنا ہے اور اس کا اہتمام رکھنا ہے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہماری فکر بدل نہ جائے۔ دوسری خرابی کیا آتی ہے؟ وہ بھی کجی ہے، اللہ محفوظ فرمائے، کہ ہمارا علم اگر عمل کے موافق نہ رہے تو یہ بھی کجی ہے۔ علم تو بڑا اچھا ہے، درس تو بہت شاندار ہے، حافظہ بھی بہترین ہے، قوت تفہیم بھی قابل رشک ہے، مگر اندر کی زندگی باہر کی زندگی کے خلاف ہے۔ یہ بھی کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، خشیت نہ ہو، اس کی ذات کا استحضار نہ ہو، تو یہ علم ہمارے دن کا رحمہ، آپ اپنی طرف سے ہمیں رحمت سے سرفراز فرمائیے۔ یعنی سب کچھ علم ہونے کے باوجود یہ منگوایا جا رہا ہے، یوں مت کہو کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے رحمت سے نوازیے، میرے عمل کی وجہ سے رحمت سے نوازیے، میرے فلاں کام کی وجہ سے رحمت سے نوازیے، بلکہ کیا من لدن کا، آپ اپنی طرف سے رحمت عطا کیجیے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے جس کا وسیلہ بناؤں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً۔ کیونکہ علم آتا ہے تو آدمی اپنے کو دوسروں پر بڑا بھی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ علم کی بہت بڑی آفت ہے۔ شیطان بھی پمپنگ کرتا ہے، کھلاتا ہے، تو علامہ بن گیا، محدث ہو گیا، سب پر فائق ہو گیا ہے، تیرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ کوئی مقابلے میں آ جائے تو دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ کسی کی
تعریف ہونے لگے، کسی کی اچھائی بیان ہونے لگے تو انقباض ہونے لگتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ تو میرا منصب تھا، میرا مقام تھا۔ کسی مجلس میں گیا، کسی نے پوچھا نہیں تو اپنے کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے، نیچے بٹھا دیا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اشتہار میں نام میں اگر کوئی کمی ہو گئی تو بتاؤ ایسا غضب ہے کہ بس کسی کے سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ اچھا ہمارا نام تیسرے نمبر پہ آ گیا اسی پہ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آدمی اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ نہیں ہے، سب ہماری طرف سے ہے، ہم دیں گے تو ملے گا، نہیں دیں گے تو تم کچھ نہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، آپ اپنی طرف سے عطا کیجئے، بلا سبب عطا کیجئے، کوئی استحقاق نہیں ہے، کسی کو کوئی استحقاق نہیں، یاد رکھیے۔ اللہ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے بلا استحقاق عطا کی ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، نیچے سے لے کے اوپر تک سراپا اس کا فضل ہے۔ اگر کوئی نعمت ہے تو اس کے فضل سے ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی دخل نہیں۔ یہ کہلوایا جا رہا ہے، کہو وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے عطا فرمائیے رحمت، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بلا شبہ آپ بہت نوازنے والے ہیں، بے حساب نوازنے والے ہیں، مسلسل نوازنے والے ہیں۔ اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ ہم کج فکری سے، کج عملی سے، غلط روی سے، غلط نظریات سے، غلط افکار سے، غلط اعمال سے ہماری زندگی محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے، فتنوں سے، شرور سے حفاظت فرمائے۔ مختصر زندگی ہے دنیا کی، عافیت سے گزر جائے، اسی کی دعا مانگنی چاہیے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں، پھسلنے ہیں، حق کے راستے سے ہٹنے کے سے سرفراز فرمائیں، تمام منصوبوں کو بخیر و خوبی، بسہولت، بعافیت، بغیر کسی رکاوٹ کے پورا فرمائیں۔ خاص طور پر جو مسجد کی تعمیر کا بڑا اہم اور گراں قیمت منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ بسہولت اس کی تکمیل کے اسباب عطا فرمائیں، معاونین، منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔